سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، سیاست کی بات ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ ہو تو ہمارا مضمون، ہمارا عنوان پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دن تھے۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی نا تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بڑا سخت تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے نرم دل، بڑے عفو و درگزر والے تھے۔ میں سخت دل اس لیے تھا کہ کہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سخت دل نہیں تھے، نرم دل تھے، تب بھی میں سخت دل تھا۔ لیکن آج جب میں خلافت پہ بیٹھا ہوں، خلافت کی اس گدی پر بیٹھا ہوں، خلافت کے اس منصب پر بیٹھا ہوں، تو آج میں بھی نرم دل ہوں۔ لیکن نرم دلی میری مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ظلم و جبر کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کے لیے میری نرمی نہیں ہے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا تو آپ گزر رہے تھے تو سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا جو مالک تھا ان کا وہ مار رہا تھا، گھوڑوں کے ساتھ مار رہا تھا۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، کہتا ہے میں تو تھک گیا ہوں، عمر ادھر آؤ ذرا، ابھی عمر مسلمان نہیں ہوئے، عمر ادھر آؤ، میں تو تھک گیا ہوں، اس کو مار دیا، تم ذرا اپنا ہاتھ صاف کرو، اب تم مارو۔ جو عمر فاروق وہ نکلے، انہوں نے کوڑا پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ پھر جب تھک گئے تو پھر پانی پینے کے لیے بیٹھے نا، تو کہتے ہیں مجھے تجھ پر ترس نہیں آیا زنیرہ کہ میں صرف پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تھا کہ ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق رچا ہوا ہے۔ سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے مار رہے ہیں، آپ پھر کوڑے کو گھمایا، آپ کی گردن کے بل دیے، بل دینے کے بعد جب وہ کوڑا کھینچا تو سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھیں باہر آئیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں زنیرہ ذرا اپنے نبی کو پکارو نا کہ تمہاری بینائی واپس لے کے آئے۔ زنیرہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتی ہیں، یا اللہ پہلے بات میری تھی تو میں کبھی بھی بینائی نہ مانگتی، اب بات میرے آقا کی، میرے نبی کی ہے، مجھے میری بینائی لوٹا دو۔ کہ اب وہ وقت گزر گیا، بینائی کو مل گئی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، گھر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہے کوئی کہ جو اپنے ماں باپ کو ان کی گردن، ان کی کمر جھکانا چاہتا ہو، میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتا ہو، کہ جو اسلام کے خلاف نکلے گا وہ مجھ سے قتل ہوگا؟ ہے کوئی ایسا کہ اپنے بچوں کو یتیم کر لے؟ ہے کوئی ایسا کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے؟ تو سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی، انہوں نے کہا عمر یہ کیسی تبدیلی ہے؟ کہتے میں نے پہلے محبوب کو دیکھا نہیں تھا، تب میں ایسا تھا، میں نے محبوب کو دیکھ لیا ہے، اب میری دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ عمر ایسے تھے، لیکن کیا ہے جب ان کو خلافت ملی، آپ ایک مرتبہ رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک پل تھا لکڑی کا، اس پہ بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، تو ایک بکری کا پاؤں وہ پل ٹوٹا ہوا تھا، اس میں اٹک کے وہ ٹوٹ گیا، تو میں رو رہا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ عمر تیری خلافت کے دور میں وہ پل ٹوٹا ہوا تھا، تم نے اس کو مرمت ہی نہیں کرایا، تم سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ وہی عمر ہے جو کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے، جب یہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں پڑھے تھے، ہارورڈ یونیورسٹی سے نہیں پڑھے تھے، ان کے پاس بجٹ بنانے کے لیے کوئی سی اے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ یہ قرآن و سنت کو سامنے لا کے سارے معاملات طے کرتے، حکومتی سارے معاملات طے کرتے۔ تبھی تھا کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ یہ ہمارا بلوچستان یہاں پر ایک علاقہ مکران ہے، یہاں تک آپ کی حکومت تھی، ادھر چلے جائیں قادسیہ تک، حمص تک، کہ وہاں تک آپ کی حکومت تھی، آدھی دنیا ان کے زیر تسلط تھی کہ آپ نے حکومت فرمائی۔ پھر آپ نے ایسے ایسے قانون بنائے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان قانون کے علاوہ وہ کوئی اور ملک چل سکتا ہی نہیں، کہ ان قانونوں کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسے قانون انہوں نے بنائے تھے۔
سیدنا عمر فاروق یہ وہی ہیں کہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے والد نے ان کو بھیجا، جب اونٹ لے کے آؤ یا ان کو چرانے کے لیے لے کے جاؤ، تو کہتے ہیں 3 یا 5 اونٹوں کی لائن مجھ سے سیدھی نہیں ہو گئی تھی، میں اگلے اونٹ کو سیدھا کرتا اور پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، اس کو سیدھا کرنے جاتا تو وہ لائن توڑ دیتا، وہ درمیان سے نکل جاتا، تو میرا باپ مجھے کہتا ہے تو اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں کروا سکتا، تو کرے گا کیا؟ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے سیاست پہ جب قدم رکھا تو آدھی دنیا میں حکومت کر دی، تو کیا قرآن و سنت، قرآن و شریعت لے کر چلے تو آدھی دنیا تک حکومتیں کی۔ پھر بتایا گیا کہ مالی وسائل بھی اتنے نہیں تھے، مختصر سی فوجی طاقت تھی کہ جس کے بل بوتے پر، بلکہ اس کے بل بوتے پر نہیں، قرآن و سنت کے بل بوتے پر مختصر سی فوجی طاقت کے ساتھ کیسر و کسریٰ کے محلات کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، ان کی حکومتوں کو گرا دیا۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے، آج کوئی حکمران ایسا نکلے تو صحیح، آج ہم بھی اگر یہ کرتے رہیں کہ صرف ووٹ ڈالیں گے اپنی اولادوں کو، نہ دین پڑھانے کے لیے ہم آگے بھیجیں گے، نہ اس کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اگر جائیں گے نا تو ہمارا دامن خراب ہوگا، ہمارے بڑے بڑے نیک تھے، اب ہماری بات جائے گی تو 2 نمبری سیاست میں نہیں، یہ سیاست دانوں میں، سیاست تو عبادت ہے لیکن اس کو اب غلط رنگ دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے صحیح مخلص بننے اور مخلص حکمران لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ، جن حضرات نے سنت ادا کرنی ہے سنت ادا